اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں سلیمان آپ کا انگلش ٹیچر، میں ایک بار پھر ایک اور پرکشش موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا آخری موضوع صوتیات یعنی حروف کی آوازوں کے بارے میں تھا، اور میں نے آپ کو حرف اے کی 7 آوازیں سکھائی تھیں۔ آج کا موضوع انتہائی سیکھنے والا ہے۔ فونکس سیکھنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ اس کے بارے میں سب کچھ جان نہیں لیتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو روایتی حروف تہجی کی آوازیں سکھانے والا ہوں، یعنی ٹریڈیشنل انگلش الفابیٹ ساؤنڈ۔ روایتی مطلب یہاں حروف تہجی کی اصل آوازیں ہیں، جس طرح سے ہم اپنے اساتذہ کو ان کے کہنے پر سناتے ہیں یا اپنے طلباء سے سنتے ہیں، یعنی ABC۔ ایک حرف میں صرف ایک آواز ہوتی ہے۔ یہ موضوع متعدد انفرادی حروف تہجی کی آوازوں کے بارے میں ہرگز نہیں ہے، جب ایک حرف میں کئی مختلف آوازیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپ صحیح وقت پر تمام ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پہلے حصے میں میں آپ کو A سے I تک روایتی حروف تہجی کی آوازیں یعنی ٹریڈیشنل انگلش الفابیٹ ساؤنڈز سکھاؤں گا۔ تو آئیے اس موضوع کے پہلے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ انگلش الفابیٹ ساؤنڈ، تھنگس ٹو ڈو، چیزیں جو ہم نے یہاں پہ کرنی ہیں۔ شارٹ انٹروڈکشن، مختصر سا تعارف ہوگا اس ٹاپک کے متعلق، اس ٹاپک کے بارے میں۔ ٹائپس آف الفابیٹ، الفابیٹ کی کتنی اقسام ہیں یہ بیان کی جائیں گی۔ لیٹر، سمبلز اینڈ پروننسیشن، یہاں پہ حروف، ان کی علامتیں اور ان کا تلفظ بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا ان حروف کا۔ ریلیٹڈ ورڈ ود ایگزیکٹلی دا سیم ساؤنڈ، یہاں پہ کچھ آپ کو ان حروف کے متعلقہ جو ہیں وہ الفاظ دیے جائیں گے جو بالکل ویسی ہی آوازیں رکھتے ہوں گے جیسا کہ وہ حروف رکھتے ہیں۔ ریلیٹڈ ووکیبلری، میننگ، ایکسپلینیشن، امیجز، ان حروف کے متعلقہ آپ کو کچھ الفاظ دیے جائیں گے، ان کی وضاحت کی جائے گی، اور جو بچے ان وضاحت کو بھی نہ سمجھ پائیں گے ان کے لیے میں وہاں پہ جو ہے وہ ہر لفظ سے ریلیٹڈ ایک ایک تصویر جو ہے وہ دکھاؤں گا، جس سے بچوں کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ ایکسیپشنز، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو رول سے ہٹ کے ہوں گی، ٹھیک ہے جی، جن کا کوئی انگلش لینگویج میں اصول نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی یہاں پہ دکھائی جائیں گی۔ ایکسرسائز، اور آخر پہ جو ہے وہ ایک مشق کرنے کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے، تو تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہیں اس ٹاپک کے ساتھ ٹچ رہیں۔ الفابیٹ، the set of letters from A to Z is called alphabet، یعنی A سے لے کر Z تک کے جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں۔ ٹوٹل لیٹرز 26، تو ان لیٹرز کی، ان حروف کی تعداد جو ہے وہ 26 ہے۔ تو ان حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے وہ میں مختصر طریقے سے آپ کو جو ہے وہ سکھاتا ہوں۔ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, and you can also pronounce this letter as Z. Types of alphabet: capital and small letters. A capital letter is larger than a small letter in form and height, and a small letter is smaller than a capital letter in form and height. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ الفابیٹ کی 2 اقسام ہیں جن کو ہم بڑے اور چھوٹے حروف کہتے ہیں۔ جو بڑا حروف جو ہوتا ہے وہ چھوٹے حروف کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے، وہ جسامت میں ہو یا اس کی وہ ہائٹ میں ہو، لمبائی چوڑائی میں جیسا بھی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ چھوٹا جو حرف جو ہوتا ہے وہ بڑے کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے،
جیسا کہ وہ شکل میں ہو یا لمبائی چوڑائی میں ہو. کیپٹل اے اینڈ اسمال اے. بائیں طرف آپ گرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اے ہے, کیپٹل اے ہے, اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسمال اے یعنی ریڈ میں جو ہے یہ چھوٹا اے ہے. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z and Z. چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے ٹریڈیشنل الفابیٹ کی پہلی آواز کی طرف جو ہے اے. Words with the same sound. جو ہمارا پہلا جو ٹریڈیشنل الفابیٹ ساؤنڈ ہے وہ ہے اے. تو اس آواز سے ملتے جلتے جو ہیں یہاں پہ 5 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں. ان کو غور سے دیکھیے گا. ان کو ہم نے ان کا تلفظ کیسے کرنا ہے. بے, ڈے, ہے, pay, say. Word meaning an image. یہاں پہ آپ دیکھیں گے لفظ دیا گیا ہے اور اس کا جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے, آپ اس کو معنی سمجھ لیں, اور نیچے جو ہے ایک تصویر دی گئی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس لفظ کو سمجھ سکیں. بے, ساحل کا ایک حصہ جہاں زمین گھوم جاتی ہے تاکہ سمندر 3 اطراف سے زمین سے گھرا ہوا ہو. ڈے, دن, 24 گھنٹے کی مدت, خاص طور پر ایک رات کے 12 بجے لے کر اگلی رات کے 12 بجے تک. ہے, سوکھی گھاس, ایسی گھاس جو کاٹ کر خشک کی جاتی ہے اور جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے. پے, ادا کرنا, کسی کو کسی ایسی چیز کے لیے پیسے دینا جو آپ خریدنا چاہتے ہیں یا ایسی ہی چیزوں پر جو آپ کو فراہم کی گئی ہوں. سے, کہنا, الفاظ یا آوازوں کا تلفظ کرنا, کسی خیال, رائے یا تجویز کا اظہار کرنا یا کوئی حقیقت یا ہدایت بیان کرنا. چلتے ہیں ہم اپنے ٹریڈیشنل الفابیٹ کے دوسری آواز کی طرف جو کہ بی ہے. بی. Words with the same sound. بالکل ایسی ہی آوازوں سے ملتے جلتے الفاظ. چلیے دیکھتے ہیں ان الفاظ کو, نیچے دیے گئے الفاظ کو ہم نے کس طریقے کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. بی, Adobe, beware, beloved, betray. Word meaning an image. یہاں پہ ہم دیکھیں گے لفظ, اس کا معنی, اس کی وضاحت, اور نیچے دی گئی ہے ایک تصویر جسے سمجھنے میں بچوں کو آسانی ہوگی. بی, ہونا, یا لفظ کسی شخص, چیز یا ریاست کے بارے میں کچھ کہنے, مستقل یا عارضی معیار, ریاست, نوکری وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اڈوبی, مٹی, بھوسے اور اینٹ سے بنایا گیا مٹی کا گھر. بیلوڈ, معشوق, کوئی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا رومانوی تعلق ہو. بیٹرائی, بے وفائی کرنا, کسی شخص کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ, جیسا کہ اپنے ملک دشمنوں کی مدد کر کے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا. بیوے,
آگاہ کرنا، یہ لفظ کسی کو کسی چیز یا کسی کے بارے میں محتاط رہنے کی تنبیہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے ٹریڈیشنل یعنی روایتی حروف تہجی کے اگلی آواز کی طرف جو ہے سی۔ words with the same sound، بالکل ایسی ہی آوازیں نیچے دیے گئے الفاظ میں پائی جائیں گی جیسا کہ ہمارا جو تیسری جو ہے ٹریڈیشنل الفابیٹ ساؤنڈ کی تیسری آواز ہے۔ سینما، سنڈا، سینمائٹک، سنڈریلا، سنچ۔ ورڈ میننگ اینڈ امیج، یہاں پہ آپ لفظ، اس کی وضاحت، اس کا معنی اور نیچے دی گئی ایک تصویر دیکھیں گے۔ سینما، سینما قطاروں میں لگی ہوئی سیٹوں والی ایک بڑی عمارت جہاں پر لوگ پیسے ادا کر کے فلمیں دیکھتے ہیں۔ سنڈا، جزوی طور پر جلے ہوئے کوئلے یا لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ سینمائٹک، سینما یا فلموں کی فلم بندی سے متعلق۔ سنڈریلا، ایک روایتی کہانی جس میں ایک لڑکی جس کے ساتھ اس کی بہنوں نے برا سلوک کیا، بعد میں اس لڑکی کی ملاقات ایک شہزادے سے ہوئی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ سنچ، گھوڑے کی گردن کے گرد ایک چمڑے کا پٹا جو سوار کی کاٹھی کے ساتھ اس کاٹھی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے بندھا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنی نئی آواز کی طرف جو ہے ڈی۔ words with the same sound، بالکل ایسے ہی الفاظ نیچے دیے گئے ہیں، ایسی ہی آوازیں ان الفاظ میں پائی جائیں گی جیسا کہ ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں ڈی کے متعلق۔ ڈیسائڈ، ڈیلیٹ، ڈیزاسٹرس، ڈیزاسٹر، ڈیسیبل۔ ورڈ میننگ اینڈ امیج، یہاں پہ ہم لفظ، اس کا معنی یا وضاحت اور نیچے کی ایک تصویر دیکھیں گے۔ ڈیسائڈ، فیصلہ کرنا، کسی چیز کا غور سے سوچنے کے بعد انتخاب کرنا، خاص طور پر کئی امکانات کے بارے میں۔ ڈیلیٹ، تحریری یا الیکٹرانک متن کو ہٹا دینا، خواہ اس کا کچھ حصہ ہو یا تمام۔ ڈیزاسٹرس، تباہ کن، ایک انتہائی بڑے نقصان یا تکلیف کا باعث ہونا۔ ڈیزاسٹر، تباہی یا مصیبت، ایک خطرناک واقعے کا نتیجے میں ایک ناقابل یقین نقصان، اموات یا پریشان کن مشکلات۔ ڈیسیبل، معذور، کسی شخص کا بیماری، چوٹ یا ایسی حالت کا باعث بن جانا جس سے وہ شخص وہ کام نہ کر سکے جو دوسرے کر سکتے ہوں۔ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آواز کی طرف جو ہے ای۔ words with the same sound، نیچے دیے گئے الفاظ بالکل ایسی ہی آوازیں رکھتے ہیں۔ ایا، elaborate، emaciation، elect، election۔ word meaning and image، یہاں پہ ہم لفظ، اس کا معنی، اس کی وضاحت اور ایک تصویر دیکھیں گے۔ ایا، کان، انسانی اور دیگر ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانوروں میں سماعت اور توازن کا عضو۔ elaborate، وضاحت کرنا یا وسیع، کسی چیز کا بہت سے منسلک حصوں یا بہت سی پیچیدہ تفصیلات پر مشتمل ہونا۔ emaciation، کمزوری، بیماری یا شدید بھوک کی وجہ سے بہت ہی پتلے اور کمزور ہونے کی حالت۔ elect، چننا یا انتخاب کرنا، کسی خاص کام کے لیے ووٹ دے کر کسی کا انتخاب کرنا۔ الیکشن، الیکشن یا انتخابات، ایک ایسا وقت
جب لوگ کسی کو سیاسی یا سرکاری ملازمت کے لیے ووٹ دے کر چنتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آواز کی طرف جو ہے ایف۔ ایف ورڈ ود دا سیم ساؤنڈ، نیچے دیے گئے الفاظ بالکل ایسی ہی آوازیں رکھتے ہوں گے۔ لیفٹ، تھیفٹ، ریفرنس، ہیفٹ، ٹھیف۔ ورڈ میننگ اینڈ امیج، یہاں پہ آپ لفظ معنی یعنی اس کی وضاحت، امیج اور یہاں پہ ایک تصویر دیکھیں گے۔ لیفٹ بائیں یا بایاں، ایسی پوزیشن جو آپ کے جسم کے دائیں طرف کے مخالف ہے جہاں پر دل ہوتا ہے۔ تھیفٹ چوری، غیر قانونی طور پر کسی اور کی چیز لینے یا چرانے کا جرم۔ ریفرنس حوالہ، ایک کتاب یا مضمون جس کا تذکرہ تحریر کے کسی ٹکڑے میں ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ خاص معلومات کہاں ملی ہیں۔ ہیفٹ کسی چیز کا وزن، کسی شخص میں قابلیت یا اس کا اثر و رسوخ۔ ٹھیف افریقن بیج، افریقی پودے کے بیج جنہیں پکا کر کھایا جا سکتا ہے اور اس سے آٹا بھی بنایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آواز کی طرف جو ہے جی۔ جی ورڈ ود دا سیم ساؤنڈ، نیچے دیے گئے الفاظ بالکل ایسی ہی آوازیں رکھتے ہیں۔ ایلاچی، ایناچی، اسٹرولوجی، جنجا، سٹنجی۔ ورڈ میننگ اینڈ امیج، یہاں پہ آپ لفظ، اس کا معنی یا اس کی وضاحت اور نیچے دی گئی آپ تصویر دیکھیں گے۔ ایلاچی حساسیت، ایسی حالت جو کسی شخص کو کچھ ایسی چیزیں کھانے یا ان کے قریب جانے سے بیمار کرتی ہے یا جلد یا سانس لینے میں دشواری پیدا کرتی ہے۔ انرجی طاقت یا توانائی، جسمانی اور ذہنی طور پر فعال رہنے کی طاقت اور صلاحیت۔ اسٹرولوجی علم نجوم یا جوتش، سورج، چاند، سیاروں اور ستاروں کی حرکات و سکنات کا مطالعہ اس یقین میں کہ وہ لوگوں کے کردار اور زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ جنجا ادرک، اشکت بندی کی مسالے دار جڑ جس کو خاص طور پر کھانا پکانے میں پاؤڈر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سٹنجی کنجوس، ایسا شخص جو سخاوت پر یقین نہ رکھتا ہو یا پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہو۔ چلتے ہیں ہم اپنی نئی آواز کی طرف جو کہ ہے ایچ۔ ایچ ایکسیپشن سے مراد یہاں پہ یہ ہے، یہ ایسا ایک لیٹر ہے، یہ ایک ایسی آواز ہے جو اصول سے باہر ہے، جو آؤٹ آف رول ہے، جس کا کوئی رول نہیں ہے انگلش لینگویج میں۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ کو دو طرح کی پروننسیشن جو ہے یہاں پہ دی گئی ہے، جو ایک تو ہے انکریکٹ پروننسیشن، جو غلط جو ہے وہ اس کا تلفظ ہے، جو عام طور پر لوگ جو ہیں اس کا تلفظ کچھ ایسے کرتے ہیں۔ ہیچ جو کہ غلط پروننسیشن ہے، یہ غلط تلفظ ہے، انکریکٹ پروننسیشن، ہیچ کریکٹ پروننسیشن، یہ تلفظ جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ ایچ اس کو آپ نے ایچ پڑھنا ہے نہ کہ ہیچ۔ The letter H, unlike the other letter, does not produce its original sound. It produces her sound instead of H. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو H ساؤنڈ ہے یہ اس کی اصلی آواز بالکل نہیں ہے، جیسا کہ بی کی ب ہے، ٹھیک ہے نا، ڈی کی ڈ ہے، لیکن ایچ کی جو ہے وہ ایچ کے ساتھ کوئی بھی جو ہے اس کی اوریجنل آواز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی بجائے یہ کون سی آواز دیتا ہے؟ ہ کی آواز دیتا ہے، ہ۔ ایگزامپلز
تو آگے جو ہے اس کی مثالیں دی گئی ہیں. ہائی, ہیٹ, اہیڈ, ہو. ورڈ میننگ اینڈ امیج, یہاں پہ لفظ, اس کا معنی یا اس کی وضاحت دی گئی ہے, اور نیچے جو ہے اس لفظ سے متعلقہ ایک تصویر دی گئی ہے. ہائی, ہیلو, اسے ایک غیر رسمی سلام کے طور پر کیا جاتا ہے, عام طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو آپ جانتے ہیں. ہیٹ, بڑی ٹوپی, سر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کا ایک تیار کیا گیا ٹکڑا جو لباس کا حصہ نہ ہو. اہیڈ, آگے, مستقبل میں یا کسی اعلیٰ سطح پر ہونا. ہو, کون, کسی شخص یا اس کے نام کے بارے میں جاننے کے لیے کسی دوسرے سے سوال کر کے پوچھنے پر استعمال ہوتا ہے. جی چلتے ہیں آج کی آخری آواز کی طرف جو ہے آئی. آئی. Words with the same sound. ایسی ہی آوازیں نیچے دیے گئے الفاظ میں پائی جائیں گی. IELTS, iodine, tricycle, fight, die. ورڈ میننگ اینڈ امیج, یہاں پہ آپ لفظ, اس کا معنی یا وضاحت اور نیچے دیے گئی ایک تصویر دیکھیں گے. IELTS, بین الاقوامی انگریزی زبان کی جانچ کا ایک ایسا ٹیسٹ جس کے پاس کرنے پر لوگ انگلینڈ, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا وغیرہ پڑھنے اور کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. آیوڈین, آیوڈین ایک کیمیائی عنصر جو سمندر کے پانی میں تھوڑی مقدار میں پایا جاتا ہے اور متعدی مرض یعنی انفیکشن کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹرائسیکل, 3 پہیوں والی سائیکل, ایک چھوٹی گاڑی جیسا سائیکل جس کے 2 پہیے پیچھے اور ایک آگے ہوتا ہے, جسے عام طور پر بچے استعمال کرتے ہیں. فائٹ, لڑنا, لڑائی یا جنگ, کسی دوسرے شخص یا لوگوں کے گروہ کو شکست دینے کے لیے جسمانی طاقت کا استعمال یا استعمال کرنا. ڈائی, مرنا, کسی بھی جاندار کا آہستہ, اچانک, تشدد یا قدرتی طور پر زندہ رہنا, بند ہو جانا. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اس ٹاپک کے اگلے پارٹ یعنی دوسرے پارٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.